حضرت علی علیہ السلام کی سماجی خدمات۔ آپ علیہ السلام کی گوشہ نشینی کا زمانہ مسلمانوں کے سارے امور سے کنارہ کشی کا زمانہ نہیں تھا۔ اس دور میں آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ علمی اور سماجی خدمات انجام دی، جن کی مثال تاریخ کے صفحات پر کسی اور کے لیے نہیں ملتی۔ حضرت علی علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو معاشرے کے مسائل اور ضروریات کو صرف ایک نظر، اور وہ بھی خلافت کی نظر سے دیکھتے، اور وہ سوچتے کہ جب خلافت چھن گئی تو ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ حق کے خلافت سے محروم کر دیے جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام بہت سی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے اور مختلف طریقوں سے معاشرے کی خدمت کرتے رہے۔ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اہم ترین خدمتیں یہ تھیں: علماء یہود و نصارہ کے علمی حملوں کے مقابلے میں اسلام کے مقدس عقائد اور اصول کی حفاظت اور ان کے شبہات کے جواب دینا، خلافت و حکومت وقت کی مشکل مسائل میں صحیح و درست رہنمائی، خصوصاً قضاوت کی مشکلات اور مسائل کا بہترین و بے نظیر حل پیش کرنا، اور سماجی خدمات انجام دینا۔ حضرت علی علیہ السلام اور فقیروں اور یتیموں کی خبرگیری۔ حضرت علی علیہ السلام کی فقیروں اور یتیموں کی مدد اور ان کے امور کی خبرگیری کے بارے میں صرف ایک آیت کا ذکر کرنا ہی کافی ہوگا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کی سماجی خدمات کو بیان کرتی ہے، لیکن اس خدمت کا سلسلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جاری تھا، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ یتیموں اور فقراء و مساکین کی خبرگیری کیا کرتے تھے، اور آپ زندگی کے آخری لمحے تک فقیروں اور مساکین پر انفاق کرتے رہے۔ اس سلسلے کے بہت سے شواہد تاریخ کے دامن میں آج بھی موجود ہیں، جن کی تفصیل یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور غلاموں کی آزادی۔ مستحب موکدہ امور میں سے ایک غلاموں کی آزادی ہے، جس کی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا تاکید فرمائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام دوسرے تمام فضائل و خدمات کی طرح اس سلسلے میں بھی سب سے آگے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی مزدوری کی اجرت سے ہزاروں غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حقیقت کی گواہی دی ہے اور فرمایا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جمع کی ہوئی رقم سے 1000 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اور زراعت و شجرکاری۔ اسلام نے معاشی نظام کو بہت اہمیت دی ہے، اور معاشی نظام میں انسان کی مادی ضروریات کو معقول اور ضروری حد تک پورا کرنے میں کاشتکاری جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ معاشی فلاح و بہبود کے ذرائع میں تعلیم و صحت کے مرکزوں کا پھیلاؤ، زراعتی پیداوار اور مویشی و صنعتی پیداوار کی ترقی، ضروری اشیاء کی جائز اور درست طریقے پر تقسیم، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور سیاہ بازاری کا سد باب، اور فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات پر پابندی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں زراعتی پیداوار یا کاشتکاری کی وہ اہمیت ہے جس پر سب سے زیادہ قوم و ملت کی خوشحالی اور کامیابی کا دار و مدار ہے۔ پیٹ خالی ہے تو دوسرے کام بھی نہیں ہو سکتے۔ شریعت اسلامی نے اس کے لیے بھی کھیتی باڑی کو نہ صرف اہمیت دی ہے، بلکہ اس کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا ہے۔ انبیاء، اوصیاء، ائمہ اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی کاشتکاری کی ہے۔ کاشتکاری کی تاریخ انتہائی قدیم ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے وابستہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے علیحدہ ہوئے اور زمین پر اتر آئے تو جبرائیل علیہ السلام ایک سرخ رنگ کا بیل لے کر آئے اور آپ کو زراعت کرنا بتایا۔ جب زمین جوتتے تھے اور پسینہ سر سے ٹپکتا تھا تو فرماتے تھے، یہ وہ رنج و مصیبت ہے جس کے بارے میں خدا نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہی سے زراعت کا سلسلہ جاری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے نزدیک سارے کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام کھیتی باڑی ہے۔ خدا نے ایسا کوئی پیغمبر مبعوث نہیں فرمایا
جو کاشتکار نہ ہو سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے، جن کا پیشہ خیاطی تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون سا سرمایہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زراعت کا، جس کا مالک اس کو پیدا کرے اور اس کام کو بہت تندہی اور بغیر کسی عیب اور نقص کے انجام دے، اور جب فصل کاٹے تو اس کا حق ادا کرے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کھیتی باڑی اور باغبانی خود کرتے تھے۔ زراعت کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ مٹی سونگھ کر پہچان جاتے تھے کہ وہ زمین کس فصل کے لیے مناسب و مفید ہے۔ زراعت کی کامیابی کے لیے آپ علیہ السلام نے کنویں کھودے اور غلے کی آمد و رفت کے لیے سڑکیں بھی خود بنائی، باغ پر باغ لگاتے چلے گئے۔ جناب امیر علیہ السلام کا غلام سالم بیان کرتا ہے کہ میں جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ ان کی زمین پر تھا اور وہ اس پر کاشتکاری کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان سے ملنے آئے اور السلام علیکہ یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر مطابق سنت سلام ادا کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اسی طرح کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہم کو حکم دیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بیلچہ چلاتے تھے اور زمین کے دل سے چھپی ہوئی نعمتوں کو نکالتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ہی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی نظر میں زراعت سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام نہیں ہے۔